سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ فرید کو چونکہ جنگل کے راستے سے واقفیت حاصل تھی، اسی لیے وہ جلد ہی شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی ثریا کے کمرے میں چلا گیا۔ شہزادی ثریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ تھی اور اچانک اس عجیب و غریب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئی۔ اور پھر خرگوش بھی ایسا جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں اور اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ فرید نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور مختصر اپنا تعارف کروانے کے بعد شہزادہ عثمان پر جو کچھ بیتا وہ سب کچھ اس کو بتا دیا۔ تمام داستان سن لینے کے بعد ثریا نے کہا، مگر بھیا نے جس دوست کا ذکر کیا ہے وہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، پھر اب کیا کیا جائے؟ فرید نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ضرور اپنے بھیا کو اس جادوگرنی کی قید سے چھڑا لاؤں گی، شہزادی ثریا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ فرید کو امید تو نہیں تھی کہ 10-12 سال کی شہزادی حسن آرا جادوگرنی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ اس نے شہزادی ثریا کو اس عمل سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، عجیب عجیب شکلیں بنا کر شہزادی ثریا کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ حسن آرا کتنی خوفناک ہے، مگر شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی، لہٰذا مجبور ہو کر فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ دونوں چھپ کر محل سے نکلے۔ شہزادی ثریا نے استبل سے ایک گھوڑا بھی کھول لیا، جو کہ تمام غلام اور دوسرے لوگ شہزادہ عثمان کی گمشدگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی شہزادی ثریا کو باہر جاتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ فرید کو پری کا سر درد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس بھیج کر وہ دوائی منگوا لوں۔ یہی سوچ کر اس نے شہزادی کو اپنے گھر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں سے وہ دوائی لے آئے۔ جب شہزادی ثریا دوائی لے آئی تو فرید اسے ساتھ لے کر جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں پر پری پہلے سے موجود تھی۔ اس کے سر کے درد نے شدت اختیار کر لی تھی اور پری کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ شہزادی ثریا نے جلدی سے پری کو سر درد کی خوراک دی اور جلد ہی پری کا سر درد بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے فرید اور شہزادی ثریا کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہی ہوں جس سے تم دونوں کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ جلدی بتائیے وہ کیا بات ہے؟ فرید نے بے تابی سے کہا۔ میں عرصے سے حسن آرا جادوگرنی کی بہن کے گھر میں ملازمہ ہوں۔ ایک روز جب میں دسترخوان چن رہی تھی، حسن آرا جادوگرنی اور اس کی بڑی بہن یعنی میری مالکن بھی وہیں پر موجود تھی۔ حسن آرا جادوگرنی کو ڈینگے مارنے اور اپنی بڑائی جتانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی کیونکہ میں نے اپنی جان اپنے گلے کے ہار میں پروئے ہوئے ایک موتی میں بند کر دی ہے۔ اس نے یہ بات بہت آہستگی سے کہی تھی مگر میں نے اس کو سن لیا تھا۔ اب تم کسی طرح اس ہار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ہار اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادی ثریا کو ایک آئینہ دیا اور بولی، شہزادی، یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں بدصورت شکل بھی حسین ترین نظر آتی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر حسینہ پری نے شہزادی ثریا اور فرید سے اجازت لی اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئے پرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی ثریا نے
فرید کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور خود حسن آرا جادوگرنی کے محل کی طرف چل دی، جہاں پر اس کا بھائی آدھا پتھر کا بنا ہوا تھا اور جس سے شادی کرنے کی خواہش حسن آرا جادوگرنی کے دل میں موجود تھی۔ فرید کو اس نے اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے گئی کہ کہیں حسن آرا کی نظر اس پر نہ پڑ جائے اور سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ محل میں گھستے ہی شہزادی کی منہ بھیڑ حسن آرا جادوگرنی سے ہو گئی۔ پہلے تو جادوگرنی نے شہزادی ثریا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے سے بھر کر بولی، تجھے میرے گھر میں بغیر اجازت گھسنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ یہ میرا محل ہے؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، شہزادی ثریا نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے ایک شہزادے کو پکڑ کر اسے آدھا پتھر کا بنا دیا ہے۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مگر اس نے تمہاری بطخ جیسی شکل دیکھ کر صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر حسن آرا جادوگرنی، تمہیں گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت ترین شہزادی سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ اپنی بہن کو نیچا دکھا سکو۔ میں اس نیک کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے جادوگروں کے سردار سامری جادوگر نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ حسن آرا جادوگرنی، جو شہزادی ثریا کی باتیں بڑی ہی حیرت سے سن رہی تھی، اچانک سامری جادوگر کا نام سن کر وہ اچھل پڑی اور ثریا سے بولی، آخر تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ اور سامری جادوگر میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اگر سامری جادوگر میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس نے خوشی سے کہا، سامری جادوگر نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامری جادوگر بلا ضرورت کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے۔ اس نے چند دنوں سے دانا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بس ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ سامری جادوگر کو اپنے اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ اس نے اپنے جادو سے پتہ لگایا ہے کہ اگر کبوتر کی چونچ کو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے لگا دیا جائے تو کبوتر کی تمام اداسی لمحہ بھر میں ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامری جادوگر کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم شہزادہ عثمان سے شادی کی خواہش مند ہو، لہٰذا اگر تم سامری جادوگر کی مدد پر آمادہ ہو جاؤ تو وہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اس سودے پر تیار نہیں ہوں، جادوگرنی بولی۔ اس ہار کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ تم شاید اس بات سے خوفزدہ ہو کہ سامری جادوگر کہیں اس ہار کو تباہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، کیونکہ اس ہار کے ایک موتی میں تمہاری جان بھی قید ہے۔ ارے تمہیں تو ساری باتیں معلوم ہیں، میں نے تو آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ میری جان اس ہار کے موتی میں قید ہے۔ تو شہزادی ثریا بولی، سامری جادوگر اپنے جادو سے تمام باتیں معلوم کر لیتا ہے، پھر تمہیں مار کر اس سے دھیلے بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو یہ جانتی ہوگی کہ بغیر فائدے کے تو وہ اپنے گھر سے بھی نکلنا پسند نہیں کرتا۔ تم جیسی عورت کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ بات جادوگرنی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا یہ ہار دینے کو تیار ہوں، مگر سامری جادوگر سے کہنا کہ وہ اسے جلد ہی مجھے واپس کر دے۔ لیکن سامری جادوگر میری شہزادی شہزادہ عثمان سے کس طرح کرائے گا؟ اس نے مجھے ایک جادو بتایا ہے جس سے تمہاری شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ تم مجھے ہار دو، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شہزادہ عثمان تم سے فوراً شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ حسن آرا جادوگرنی نے جھٹ سے اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر شہزادی ثریا کے حوالے کر دیا، جس کے ایک موتی میں اس نے اپنی جان بندھ کر رکھی تھی۔ شہزادی ثریا نے حسینہ پری کا دیا ہوا جادو کا آئینہ نکالا، جس میں بدصورت سے بدصورت شکلیں بھی انتہائی حسین و جمیل نظر آتی تھی۔
پھر اس نے یوں ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر حسن آرا جادوگرنی کے چہرے پر 2-4 پھونکے ماری اور آئینہ اس کے چہرے کے آگے کر کے بولی، لو خود ہی دیکھ لو کیسی شہزادیوں کی طرح شکل ہو گئی ہے تمہاری۔ جادوگرنی نے آئینے میں جھانکا اور پھر خوشی و مسرت سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک بدصورت جادوگرنی کی بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی بے حد خوش تھی۔ اس نے جلدی سے ثریا کو رخصت کر دیا اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے ہی جیسی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کھڑے کھڑے ہی سو گیا تھا۔ جب وہ حسن آرا جادوگرنی کی آوازوں پر نہیں اٹھا اور تو پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ جب باوجود کوشش کے بھی وہ نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندنی رات میں جنگل کی سیر کر سکے۔ شہزادی ثریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی جلدی جادوگرنی سے ہونے والی گفتگو بتائی۔ فرید شہزادی ثریا کی ذہانت سے بے حد خوش ہوا۔ شہزادی وہاں سے تو پتھر ڈھونڈ لائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھروں کی مدد سے کچل دے گی۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی ثریا فرید کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی ثریا پہلی ہی نظر میں تاڑ گئی کہ وہ وہی جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں فرید سے بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہو گئی۔ فرید نے ہلکے سے انداز میں جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے سے گزری۔ دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تاکہ جادوگرنی کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور چلی گئی تو شہزادی ثریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی۔ ہم اس کے محل میں چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جان کون سے موتی کے اندر ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا بت کی صورت میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصر اسے تمام بتا دی باتیں۔ اس عرصے میں فرید دروازے میں کھڑا ہو گیا تاکہ اگر حسن آرا جادوگرنی وہاں پر بھی آ جائے تو وہ جلدی سے اس کو اطلاع دے سکے۔ شہزادی ثریا خاموش ہوئی تو فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس سے بولا، آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے، اب جلدی کریں کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے۔ فرید کی بات سن کر شہزادی کچھ پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منھی کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان تھی۔ ابھی شہزادی ثریا نے ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا
اس کے ٹوٹتے ہی حسن آرا جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی۔ وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ محل وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو گیا تھا، اسی لیے اب وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، سریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ہی ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا، مگر اب تم جی بھر کر شکار پر جا سکتی ہو، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی سریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچنے تو تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی سریا اور فرید کو بہت ہی شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سارا انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی، اور بادشاہ نے اسے اپنا تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔